السلام علیکم، ڈائجسٹ ناول میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سنو تم ستارے ہو سنا رہی ہوں، اس میں آج کا عنوان ہے غیر ضروری بوجھ۔ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ امور کو پسند کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے انسان کو جو وقت اور قوت عطا کی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کا ضیاع انسان کو دنیا و آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو یا ناکام، اللہ نے اپنی نعمتیں دونوں کو بلا تفریق عطا کی ہیں، مگر ایک نے ان نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے دنیا و آخرت کما لی، جبکہ دوسرا شخص بیٹھا ناکامی کے رونے روتا رہ گیا۔ انسان کو دی جانے والی ان نعمتوں کا استعمال بہترین کاموں کے لیے کیا جانا چاہیے، نہ کہ غیر ضروری خواہشات، ترجیحات اور سرگرمیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے انہیں بے مقصد ضائع کر دیا جائے۔ ارسطو کے مطابق زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری عادات ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عادات کسی بھی فرد کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ کامیاب انسان اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ راستہ بہت طویل اور منزل بہت دور ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے انہیں مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی۔ سفر میں کامیابی انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو یقین، محنت، مستقل مزاجی کو اپنائے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور خود کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد رکھتے ہیں۔ اپنے سفر کو آسانی سے طے کرنے کے لیے ہمیں خود پر سے ادنیٰ اور بیکار اور فضول بوجھ اتارنے پڑتے ہیں، اور ان کا ختم ہو جانا ہمارے لیے اور ہماری منزل کو پا لینے کی جستجو کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ غیر ضروری بوجھ سے کیا مراد ہے؟ ہماری زندگیوں میں ایسے بے شمار خواہشات، عادات، ترجیحات اور سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، اور پھر ان کا وزن اٹھائے ہم اس قدر سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنی منزل کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ ذرا خود پر، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایسی بے شمار چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں جن کا ہمیں نہ اس جہاں میں کوئی فائدہ ہے نہ اگلے جہاں میں، مگر ان میں ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ اکثر اپنی پوری زندگی ان میں کھپا دینے کے باوجود آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہمارے دل دماغ میں موجود کسی شخص کے لیے غصہ یا نفرت کے جذبات ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہم اپنی بیشتر صلاحیتوں کو کسی مفید کام میں لگانے کے بجائے غصے اور انتقام کی آگ میں جھلساتے رہتے ہیں، اور نتیجتاً اپنا سکون و اطمینان، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ غصے اور نفرت کا یہ غیر ضروری بوجھ ہماری کامیابی کے منزل میں رکاوٹ بن کر کھڑا رہتا ہے۔ ہم معاف کر دینے کی عادت اپنانے سے قاصر خود کو ساری عمر کے لیے ناکامی کے حوالے کر بیٹھتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان سے سیکھ کے آگے بڑھتے ہوئے کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ یہ غلطی اگر ہمارے علاوہ کوئی دوسرا شخص کر بیٹھے، ہم سے کوئی برا سلوک، برا رویہ اپنا بیٹھے تو ہم دلوں میں روب پال لیتے ہیں۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے یا سمجھ لینے پر ہم نہ صرف خفگی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اکثر بدلہ لینے کی طاق میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بدلے کی عادت آگ کی طرح ہمارے دلوں کو جلائے رکھتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، آپ یا میں روزمرہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے گناہ اور کتنی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر رب کائنات نہ ہمارا رزق روکتا ہے اور نہ ہمیں ہماری غلطیوں پر فوری پکڑتا ہے۔ وہ چاہے تو سزا کے طور پر کیا نہیں کر سکتا، اور کون ہے جو اس سے سوال کر سکے، مگر وہ رحیم ہے، وہ ہماری تمام غلطیوں کے باوجود ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ یہی وہ معاف کر دینے کی عادت ہے جسے کامیاب لوگ اپنا لیتے ہیں۔ وہ اپنا وقت فضول باتوں اور ناراضگیوں میں ضائع کرنے کے بجائے معاف کر دینے کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا یہ عادت ان کے دل سے بدلے کی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جن کی طبیعت اکثر اداس اور پریشان سی ہوتی ہے۔ اداسی، گھبراہٹ، پریشانی، یہ تمام کے تمام
انسان کے عام احساسات ہیں، مگر ان احساسات کا ضرورت سے بڑھ جانا ایک بوجھ ہے جو کسی بھی انسان کو وسوسوں کا شکار بنا کر زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسانی پریشانی کی بہت بڑی وجہ واضح ہوتی ہے اور اس کا حل کچھ تگ و دو کے بعد نکال لیا جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات انسان ایسے وسوسوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسی تمام پریشانیاں اور وسوسے بوجھ ہوتے ہیں۔ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن۔ میرا ماننا ہے خود کو پریشانیوں سے آزاد کرنے کا بہترین ذریعہ خدا سے گفتگو ہے۔ بے شک خدا سب جانتا ہے، مگر وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، اپنے دل کی ہر بات اس سے کہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہی آپ کے لیے راستے بنانے والا ہے۔ اپنی تمام تر فکروں اور پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب سنبھال لے گا، اور خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لیں۔ انسان کے رشتے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتا ہے اور ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ رشتوں کے درمیان محبت، اپنائیت اور احساس کی کمی، باہمی رنجشیں اکثر ہمارے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ ذہنی اذیت ہماری زندگی کو روک کر رکھ دیتی ہے۔ ہم نہ آگے بڑھ پاتے ہیں اور نہ اپنے تعلقات درست کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات ان معاملات میں ہماری تمام تر صلاحیتیں، کوششیں بیکار جاتی ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام معاملات میں اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ آپ اپنوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اپنے فرائض پورے کریں اور صلے کی امید مخلوق سے نہیں خدا سے رکھیں۔ جس دن آپ خود کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے آپ کو صلہ لوگوں نے نہیں خدا نے دینا ہے، اس دن آپ مطمئن ہو جائیں گے اور بے لوث ہو کر اپنا فرض نبھاتے زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے نام پر مشینوں کے غیر ضروری استعمال نے انسانی زندگی اور اس کی مصروفیات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کے انسان کا بہت سا وقت فون، سوشل میڈیا، اسکرولنگ، ٹیلی ویژن پر ضائع ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ غیر ضروری اور غیر اہم کام ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ثابت ہو رہے ہیں۔ مقصد حیات کی کمی اور اس پر سے تیزی سے بڑھتی ٹیکنالوجی نے ہمیں سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا ہے۔ ہم بنا کسی حکمت عملی کے آنکھیں بند کیے اپنے قیمتی وقت کو غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج اپنی روزمرہ کے کاموں کی ایک فہرست بنائیں تو آپ جان سکیں گے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا کتنا قیمتی وقت شاپنگ مال میں گھومتے، گیمز کھیلتے، ٹیلی ویژن دیکھتے اور ایسی کئی دیگر امور میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سب کام اور غیر ضروری سرگرمیاں آپ کی کامیابی کے سفر میں بوجھ اور بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس بوجھ کو خود پر سے اتار پھینک نہیں دیں گے، آپ کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسے غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کر دیا جائے تو آپ کے پاس مستقبل میں اپنی ناکامی پر ہاتھ ملتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لفظ نظم و ضبط سے ہم سب واقف ہیں۔ اس لفظ کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ روزمرہ کی سرگرمیوں میں خاص ترتیب اور تناسب سے عادات کو اپنانا اور ترجیحات کی بنیاد پر عملی منصوبہ بندی کرنا کامیاب لوگوں کے نزدیک نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اپنے مقصد حیات کا تعین کر لینے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے روزمرہ کی بنیاد پر کی جانے والی محنت اس سفر میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کام کے آغاز سے پہلے اپنی ترجیحات کو واضح کر لینے اور پھر اس کے مطابق عادات اپنانے سے انسان بار بار گرنے اور غلطیاں کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسی بہت سی عادات کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں